السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں اس میں نقرہ سے متعلقہ آزمائش کا آغاز کیا تھا، جس میں ہم نے سوال نمبر 1 تا 4 حل کیے تھے۔ آج ہم باقی آزمائش کریں گے۔ سوال نمبر 5، اس میں اعلیٰ کی تعریف کریں اور 10 اس میں اعلیٰ لکھیں۔ اس میں اعلیٰ وہ اسم ہے جو کسی ہتھیار یا اوزار کے مانند اس میں اعلیٰ کہلاتا ہے۔ اب ہمیں اس میں اعلیٰ کے لیے یہ جگہ دی گئی ہے، ہم نے یہاں پر 10 اس میں اعلیٰ لکھنے ہیں۔ سب سے پہلے ہے چھری، کینچی، ہتھوڑی، بندوق، پلاس، تلوار، فٹ رول، تھرمامیٹر، کلہاڑی اور چاقو۔ سوال نمبر 6، دیے گئے جملے میں درست اس میں صوت لکھیں۔ اب نیچے ہمیں جملے دیے گئے ہیں لیکن یہ نامکمل ہیں، ہم نے ان میں درست اس میں صوت لکھنا ہے اور لکھ کر یہ جملے مکمل کرنے ہیں۔ پہلے ہے کبوتر ڈیش کر رہے ہیں۔ کبوتر اس کا اس میں صوت ہے، یعنی ان کی آواز ہے غٹرگوں غٹرگوں۔ گھڑی کی ڈیش نے سونے نہیں دیا۔ گھڑی کی آواز ہے ٹک ٹک، یعنی گھڑی کے ٹک ٹک نے سونے نہیں دیا۔ آگے ہے شام ہوتے ہی کوے ڈیش کرنے لگتے ہیں۔ کوے یعنی کوے کائیں کائیں کرنے لگتے ہیں۔ جنگل میں شیر ڈیش رہا تھا۔ جنگل میں شیر دھاڑ رہا تھا۔ بلی ڈیش کرتی گزر گئی۔ بلی میاؤں میاؤں کرتی گزر گئی۔ آگے ہے سوال نمبر 7، دیے گئے جملے میں اس میں صفت لگائیں۔ ہمیں جملے دیے گئے ہیں، اب ہم نے اس میں صفت کا استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کرنے ہیں۔ شربت ڈیش ہے، میٹھا یا شیریں ہے۔ یہ کپڑے ڈیش ہیں، کپڑے میلے ہیں۔ احمد بہت ڈیش بھاگتا ہے۔ احمد بہت تیز بھاگتا ہے۔ اندرون شہر کی عمارتیں ڈیش ہیں، عمارتیں بلند ہیں۔ باغ میں ڈیش تتلیاں اڑ رہی تھیں۔ باغ میں رنگین یا خوبصورت تتلیاں اڑ رہی تھیں۔ آگے ہے سوال نمبر 8، دیے گئے الفاظ میں سے صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی، صفت مقداری اور صفت ضمیری الگ الگ کر کے لکھیں۔ ہمیں یہ الفاظ دیے گئے ہیں، ہم نے ان میں سے صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی، صفت مقداری اور صفت ضمیری الگ الگ کر کے نیچے ان کی متعلقہ جگہ پر لکھنا ہے۔ پہلے ہم الفاظ پڑھیں گے۔ لالچی، شریر، سیالکوٹی، 8، کون، نیک، طوفانی، لیٹر، وہ، آپ، کلو، گول، اونچا، میٹر، 11، پاکستانی۔ اب ہم نے نیچے ان کی متعلقہ جگہ پر ان کو لکھنا ہے۔ صفت ذاتی ہے لالچی، شریر، نیک، گول، اونچا وغیرہ۔ صفت نسبتی سیالکوٹی، طوفانی، پاکستانی۔ صفت عددی 8، 11۔ صفت مقداری لیٹر، کلو، میٹر اور صفت ضمیری ہے وہ، آپ۔ آگے سوال نمبر 9، اس میں استفہام کی تعریف کریں، چند مثالیں بھی دیں۔ تعریف وہ اسم ہے جو سوال کرنے یا پوچھنے کے موقع پر استعمال کیا جائے، اس میں استفہام کہلاتا ہے۔ یعنی سوال کرنے یا پوچھنے کے لیے جو ہم اس اسماء یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، وہ اس میں استفہام کہلاتے ہیں۔ اب آگے ہیں اس کی مثالیں۔ میرا قلم کہاں ہے؟ چھت پر کون ہے؟ آپ کا کیا حال ہے؟ تم لاہور کب آؤ گی؟ یہ گھڑی کس کی ہے؟ مری کا موسم کیسا ہے؟ کیا تم نے سبق یاد کیا ہے؟ اب ان جملوں میں کہاں، کون، کیا، کب، کس، کیسا، کیا، یہ تمام اس میں استفہام ہیں اور ہم نے ان کو استعمال کرتے ہوئے جملے لکھے، یعنی مثالیں لکھی۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ آپ نے صفحہ نمبر 31 اور 32 جو آج ہم نے پڑھے، آپ نے اپنی کتابوں پر حل کرنا ہے، دونوں صفحات کو حل کرنا ہے اور یہ تمام سبق آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔